کامل، مرشد کامل، کامل مرشد، یہ انسان دی کامیابی دا بہت بڑا نقطہ ہے۔ دل صاف ہوئے تے مرشد کامل نہ ہوئے، مقصود اصلی پھر بھی نہیں مل سکتا۔ مرشد کامل، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف دے اندر مرشد کامل دے بارے لکھا ہے کہ پیر کامل دیاں کیڑیاں صفات ہیں، تینوں کیویں پتہ لگ سی کہ اے پیر کامل ہے، کیڑا تیرے کو لو پیمانہ ہو سی، کیڑی کسوٹی ہو سی؟ پیر رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔ تو پیر دے چہرے دی زیارت کر، تینوں خدا یاد آ جائے، خدا دے انوار و تجلیات مرشد کامل دے چہرے دوتے نظر پیان دے ہوئے، اے پیر کامل دی پہلی علامت ہے، یعنی دیدے، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔ دوسری علامت کے لکھتے ہیں مولانا روم مثنوی شریف ہے، وہ فرمانے کہ پیر کامل، پیر کامل راز دارے کن فکان، پیر کامل غم گسارے، غم گسارے دو جہاں۔ پیر کامل مرشد کامل وہ نہیں جڑا رستے تے چھوڑ بنے، وہ دنیا چ کوئی مشکل آوے تاں بھی حال منڈاوے، قیامت چ کوئی مشکل آوے تاں بھی توڑ پچاوے۔ جوڑا لالاں دا تے راہ وچ چھڑ جانا نہیں کم لج پالاں دا۔ پیر کامل غم گسارے، غم گسارے دو جہاں۔ تیسری علامت یہ لکھتے پیر کامل دی، فرمانے کے چشم ظاہر ثابت حلیہ بشر، چشم مانا حیران در ما زاغ البصر۔ زہری نظر پیر دی تینوں پہ دیکھ دی ہوئے تے باطنی نظر پیر دی خدا دے انوار و تجلیات تے محبوب حقیقی دا دیدار کر رہی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آخری بات، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرشد کامل تلاش کرنا، اس لیے اچھا عمل ہو، دل صاف ہو، ایمان کی دولت موجود ہو، مرشد کامل بھی ہو، پھر تجھے عرش کا سایہ مل سکتا ہے۔ اس لیے مرشد کامل تلاش کرنا۔ وہ فرمان دیں کہ اٹھ، نکیل اپنی چھڑا گیا، اپنے قلعے تو چھڑا گیا، لگام اس دی تلے لٹک رہی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ نے مثنوی شریف مرشد کامل تو ایک واقعہ لایا، فرمان دیں کہ اٹھ چھڑا گیا، سمجھ آندی پہی ہے، اٹھ چھڑا گیا، اچھا جی تلے اس دی لگام لٹک رہی ہے، اٹھ چلدا چلدا کتھے ریگستانی علاقے پہنچا، اگو ایک چوہا بیٹھا ہے، اس چوہے نے اٹھ دی لگام پکڑ لی، سیلف پرائی ہز نور کمیٹیشن، اپنے منہ میں مٹھو بننا، میں آج اٹھ نو پکڑ کے جا رہا، یہ چوہے آکھا، اٹھ دی لگام پکڑ لی، اس آکھا میں آج اٹھ نو پکڑ کے جا رہا، لوگوں دیکھو اٹھ نو میں چلا رہا۔ اٹھ بھی آکھا خیر ہے کوئی گا نہیں، چلو کچھ دیر واسطے چوہا بھی خوش ہو جائے گی۔ چل دے چل دے المختصر اگے ایک پانی دا نالا موجود ہے، چھوٹا جتنا نالا پانی جاری ہے، اتھے جا کے چوہا روک گیا، اٹھا کہ جناب گزرو گزرو، چوہے آکھا نہیں جناب اگو پانی موجود ہے، اگو پانی موجود ہے۔ اس واسطے کہ تصوف کی راہوں سے اور پیچیدگیوں سے جو خود واقف نہیں ہوگا آپ کو وہ شناسائی کیسے دے گا، خود وہ راستے تو واقفیت نہیں رکھتا، جناب اگو پانی موجود ہے۔ اٹھنے آکا پانی، چلو میں دیتا پانی کتنا گہرا ہے کتنا چکا ہے، اٹھ داخل تھیا، اٹھ دیتے گوڑا تک پانی آیا، اٹھ گیا، اس آکا جناب میرے رہنما سے پانی تک گوڑا تک لگتا ہے، ادھا چھکت نہیں۔ چوہے آکا سائیں تھوڑے گوڑا تک لگتا ہے، میں دیتا سیر تو بھی تارے، یہ تا تھوڑے گوڑا تک لگتا ہے،
میرے تصر تو بھی تارے پیر کامل غم گسارے دو جہاں پیر کامل رازدار کن فکاں پائے ظاہر در صفے مسجد صفاف پائے مانا فوقے کردوں در طواف مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو خود پل صراط سے نہ گزر سکے گا وہ تجھے کیسے گزارے گا جڑا مرشد چھلانگ مار کے پہلے دوزخ گیا کھڑو تو سی وہ اپنے مریدین نو موتاقدین نو متوسلین نو محبین نو کیسے جنت دا استحقاق عطا کر سی اگر پیر کامل غوث جیلانی شیخ عبدالقادر جیلانی کیا ہویا پیر کامل حضرت پیر شہنشاہ گورلا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کیا ہویا اگر پیر کامل انہا ہستیاں کیا ہویا کہ پھر خود کل بر کل خاطف بجلی تو ہی زیادہ تیز ہو کہ پل سے رات تو گزر سن جیڑا انہا دا دامن پکڑ سی اس نو ہی نال اپنے گزار کے پہنچ اس آستے انسان دی کامیابی دا اے آخری نقطہ ساڑھے کو لایا کہ اساں جڑا مرشد گولنے وہ مرشد بھی کامل ہوئے اس واسطے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت صحبت تالے ترا تالے کنت چشم ساکی کا اشارہ چاہیے بے سہارا ہوں سہارا چاہیے اب نصیر اٹھ کر نہ جائے گا کہیں بس اسے تو در تمہارا چاہیے اللہ تعالیٰ انہ جملنوں اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ سبحان اللہ آپ نے بڑی محبت سے سماعت کیا ہے ملک و ملت کی عظیم شخصیت عظیم نام مناظر اسلام عظیم نقطہ دان جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ظفر اللہ ظفر شاہ حمد احمد برکاتہ القدسیہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے تھے دوران خطاب ہمارے درمیان سٹیج کا حسن بنے تیر طریقت رہبر شریعت گل گلشن علی پروردہ وحش ولایت